الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. محترم عزیز بزرگ اور دینی مانی بھائی، سورہ نور کی ابتدائی آیات گزشتہ ہفتے ہمارے اور آپ کے سامنے آئی تھی، اور جیسا کہ گزشتہ ہفتے سورت سے متعلق بتایا گیا کہ اس سورت میں امت مسلمہ کو، بلکہ اور کہا جائے تو تمام عالم انسانیت کو حیا کا، عزت کا پیغام دیا گیا ہے، خاندانی نظام کو بہتر بنانے کا سبق سنایا گیا ہے، اور انسانوں کو عریانیت سے، فحاشی سے، گندے پن سے، بے حیائی سے بچانے کی صاف ستھری تعلیمات وہ دی گئی ہیں، اور ان تمام چور دروازوں کو بند کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے انسانی سماج بگڑتا اور بے حیائی اور بے شرمی کا اڈا بنتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ زنا کے سلسلے میں جو بات گزشتہ ہفتے اس کی سزا سے متعلق عرض کی تھی کہ قرآن کریم نے تمام تر کوششیں اس کی ہیں کہ سماج کو کیسے باحیا بنایا جائے، سماج کے اندر ہر ایک کے حقوق اور ہر ایک کی عزت اور اس کے ناموس اور عصمت کی حفاظت کیسے کی جائے۔ سورہ نور اس کی بنیادی تعلیم دیتی ہے۔ چنانچہ اگر ہم جائزہ لیں اس بات کا کہ دنیا کے اندر کیا معاملہ رہا ہے ابتدا سے شرم و حیا کا، تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسانوں کے درمیان یہ دو مخلوق بنائی ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، اور ان کے درمیان تعلقات کو بڑا لطیف اور بڑا نازک بنایا ہے۔ اور دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ انسان بغیر آسمانی وحی کے اس تعلقات کو صحیح طرح سے پرکھنے کے اندر ناکام تھے، ناکام ہیں اور ناکام چلے آ رہے ہیں، اور اگر وحی الہی کی جانب متوجہ نہ ہوئے تو یہ دنیا اسی طرح ناکامی کی جانب دھکیلتی چلی جائے گی۔ دنیا کے اندر دو تہذیبیں اپنے زمانے کے اندر بڑی عروج کی رہی ہیں اور بڑی مانی ہوئی تہذیبیں رہی ہیں۔ ایک تہذیب تھی یونان کی تہذیب، اس کا اگر جائزہ لیں تو اس یونانی تہذیب کے اندر عورت کا مقام اور مرتبہ وہ بڑا گرا ہوا تھا ابتداءً، اور لوگ اس عورت کو منحوس سمجھا کرتے تھے، اور سماج کے اندر اس عورت کے کوئی حق نہیں تھے۔ اس عورت کے تمام حقوق اس سماج کے اندر سے، سوسائٹی کے اندر سے چھین لیے گئے تھے، اور ان کو کہنا چاہیے ختم کر دیا گیا تھا۔ عورت کا نہ کوئی عزت، نہ کوئی احترام، نہ کوئی سماج کے اندر اس کا حق۔
یہ اس تہذیب کے عروج کا زمانہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ عورت کی یہ حیثیت ذرا کہنا چاہیے بحال ہوتی گئی اور پھر یہاں تک پہنچی کہ عورت ایک عام سی چیز ہو کر رہ گئی، چاہ جائے کہ وہ نیچے پستی سے اٹھ کر لیول میں آ جاتی، برابر ہو جاتی، لیکن وہ کہنا چاہیے ایک جانب گہرائی سے اٹھی تو دوسری جانب گہرائی کے اندر اترتی چلی گئی۔ عورتوں کے سلسلے میں مردوں نے ایسا کہنا چاہیے گھناؤنا کھیل کھیلا کہ وہ پوری کی پوری تہذیب، عورت اس تہذیب کے اندر، اس کلچر کے اندر ایک عیاشی کا اڈا بن کر رہ گئی۔ جس مرد کا جب جی چاہتا عورت کے ساتھ جیسا چاہتا سلوک کرتا، ایک ایک گھر کے اندر ایک ایک مرد کے پاس ایک نہیں کئی عورتیں ہوا کرتی تھیں، اور جب اس پورے کے پورے سماج پر بے حیائی کا، عریانیت کا، ننگے پن کا عام رواج پھیلا تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں جب یونانی تہذیب نے دم توڑا تو آج تک پھر اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو سکی۔ دنیا کے اندر ایک دوسری تہذیب تھی جس کو رومن تہذیب کہا جاتا تھا، رومن کلچر، اس زمانے کا ایک بڑا اور مانا ہوا۔ اس کے سماج کے اندر عورت کو اولاً بہت ہی کہنا چاہیے حقوق حاصل تھے، اس کی عزت تھی، اس کا احترام تھا۔ لوگ اپنے گھروں کے اندر عورتوں کو ملکہ بنا کر رکھا کرتے، اس کو حقوق دیا کرتے، خاندانی نظام اس زمانے کے اندر بہتر تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ تہذیب بھی، یہ کلچر بھی، یہ لوگ بھی بے حیائی کی جانب، عریانیت کی جانب، ننگے پن کی جانب اس زمانے کے اندر چلنا شروع ہوئے۔ لوگوں نے زنا کو عام طریقے سے اپنے سماج کے اندر پھیلنے دیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ یہ تہذیب بھی دم توڑ گئی۔ ان دونوں تہذیبوں کے بالمقابل اسی زمانے کے اندر ان تہذیبوں کے بگڑے ہوئے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، ان تہذیبوں کے گندے پن کو دور کرنے کے لیے، بے حیائی، زناکاری کو دور کرنے کے لیے اس وقت عیسائی مذہب، مسیحیت اس زمانے کے اندر کھڑی ہوئی۔ وہ مسیحیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے کوسوں دور تھی، وہ مسیحیت جو بعد کی پیداوار تھی۔ انہوں نے اس کے بالمقابل کے انسانوں کو اعتدال کا، درمیانی پن کا درس دیتے، انہوں نے انسان کے سامنے جو پیغام دیا، انسانوں کے سامنے جو عورت کا مقام اور مرتبہ پیش کیا، وہ یہ کہ عورت اپنے درجے سے گری ہوئی ایک چیز ہے۔ یہ حیثیت پیش کی کہ مرد اور عورتوں کا اختلاط یہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ یہ چیز پیش کی کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کے باوجود تعلقات بنائے، یہ گندی چیز ہے۔ انسان کے لیے نجات کا بہترین اور اچھا راستہ وہ یہ ہے کہ انسان نکاح نہ کرے۔ انسان کے لیے بہترین راستہ اچھا یہ ہے کہ وہ جنگلات کو چلا جائے، پہاڑوں کو چلا جائے۔ مرد اور عورت جہاں ملیں گے فتنوں کو جنم دیں گے، چاہے جائز طریقے سے چاہے ناجائز طریقے سے۔ لہذا ان لوگوں نے ایک انتہا یہ پیدا کر دی کہ مرد اور عورتوں کا اختلاط غلط ہے۔ لہذا آپ دیکھیے کہ اس زمانے کے اندر رہبانیت عام ہوئی، اور چرچوں کے اندر ایک بڑی تعداد ایسے مردوں کی تھی جو بن نکاحی تھے، ایسی عورتوں کی تھی جو بن نکاحی تھی۔ سماج کے اندر یہ تصور قائم کیا گیا کہ عورتوں کے حق نہیں۔ اس زمانے کا جو خاص شعار تھا وہ یہ کہ اگر مرد اور عورت آپس میں نکاح کر لیں تو پھر کبھی اگر کوئی ایسا موقع پیش آئے تو نہ وہاں طلاق کی گنجائش ہے نہ خلا کی گنجائش ہے۔ وہاں پر مقام عورت کا یہ تھا کہ وہ مرد کے پنجے کے اندر جکڑی ہوئی ایک بے قابو اور ایک بے بس عورت تھی جس کو مرد نے قابو کیا ہوا تھا، اس کو اپنی ذات پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ ایک لمبے زمانے تک عیسائیت نے ساری انسانیت کو یہی پاٹ پڑھایا۔ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بڑی قابل غور ہے، بڑی قابل توجہ ہے۔ عیسائیت کی تاریخ ہے یہ،
عیسائیت جو آج کے زمانے کے اندر اپنے آپ کو ایک مہذب قوم کے اعتبار سے پیش کرتے ہیں، ان کی ایک گندی تاریخ ہے کہ انہوں نے انسانوں کے سامنے کیا سلوک کیا تھا۔ عورتوں کی عزت، عورتوں کا احترام ان لوگوں نے بالکل نچلی سطح پر پہنچا دیا۔ ایک لمبے زمانے تک پورا یورپ، پوری عیسائی دنیا وہ اندھیروں کے اندر ڈوبتی چلی آئی، اور اسی کو اپنی ترقی کا معراج سمجھا کہ عورت سے اپنا تعلقات دور کر لے، عورت کو نچلی مخلوق سمجھے، مرد عورت پر حاوی ہو جائے، اس پر کہنا چاہیے کہ اس کو کسی طرح کے حقوق سماج کے اندر نہ دیے جائیں۔ یہ اس زمانے کی مسیحیت تھی، اس زمانے کی عیسائیت تھی۔ تاریخ کے اندر ایک موڑ آیا تھا، عیسائی تاریخ کے اندر ایک موڑ آیا، اور وہ موڑ ایسا تھا، وہ ایکشن کا ریئیکشن تھا، عمل کا رد عمل تھا۔ جن لوگوں کے جائز حقوق دبائے گئے تھے اور ایک لمبے عرصے تک ان کو دبایا گیا، جب یہ جوالا مکھی پھٹا تو بڑے خطرناک اثرات اس کے رونما ہوئے۔ ایک احتجاج کی شکل میں، ایک کہنا چاہیے پرانی طور طریقوں کی مخالفت کو لے کر ایک نئی تحریک شروع ہوئی، اور اس تحریک کی ابتدا ہوئی تھی فرانس سے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے سماج میں، ہمارے دھرم میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے پرانے باپ داداؤں نے عورتوں پر بڑا ظلم کیا ہے، ان کو سماج کے اندر گرا پڑا مقام دیا ہے، ان پر مردوں کو بے پناہ حقوق دیے ہیں اور عورت سے سارے حقوق چھینے، عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں دی، اور مردوں کے سامنے بھی یہ تعلیم پیش کی گئی کہ وہ اپنی جائز ضرورتیں بھی پوری نہ کریں۔ رہبانیت اصل ہے، ان کے لیے یہ اصل ہے کہ وہ جنگلوں کو نکل جائیں، پہاڑوں کو نکل جائیں، اور نسل انسانی کے بڑھاوے میں، نسل انسانی کو پنپانے میں کوئی کردار ادا نہ کریں، خاندانی نظام کو بہتر نہ بنائیں۔ لہذا اب ہم کھڑے ہوئے ہیں، عورت کو اس کے حقوق دلوا کر رہیں گے۔ یہ فرانس سے تحریک شروع ہوئی، اور اس کی 3 بنیادیں تھیں۔ اولاً تو ان لوگوں نے عورتوں پر بندشوں کو ختم کیا، ان کے حقوق بحال کرنا شروع کیے، عورتوں پر جو کہنا چاہیے قید و بند کی زنجیروں نے ان کو جکڑا ہوا تھا، آہستہ آہستہ اس کو ڈھیلا کرنا شروع کیا، ان کو تعلیم دی، ان کو تہذیب سکھائی، اور ان کو کہنا چاہیے سماج کے اندر لے کر چلے، معاشرے کے اندر لے کر چلے، اور ابتداءً ماحول کو بڑا خوشنما بنایا، بڑا اچھا بنایا، عورتوں کے حق دلائے، اور ایک ایسا تمدن اور ایسا کلچر انہوں نے پیش کیا جس کے اندر ذرا امن و سکون تھا۔ لیکن جب ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم کو عورتوں کے تمام حقوق دلانے، تو انہوں نے ان کو اس انتہا سے لا کر دوسری انتہا تک پہنچا دیا۔ میں نے عرض کیا کہ ان کی اس تحریک کی 3 بنیادیں تھیں۔ پہلی بنیاد یہ تھی کہ ہم مرد اور عورت دونوں کو بالکل برابر لا کر کھڑا کریں۔ یہ اعلان کیا گیا، یہ نعرے لگائے گئے، یہ اس تحریک کی خاص علامت، خاص پہچان بن گئی کہ مرد اور عورت بالکل برابر ہیں تمام کاموں کے اندر، تمام چیزوں کے اندر، تمام فیلڈز کے اندر، اپنی کہنا چاہیے فطرت کے اندر، اپنی عادت کے اندر۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ عورت اپنی کمائی کے اندر آزاد ہو، بالکل آزاد ہو، وہ جیسے چاہے کمائے، اس پر کسی مرد کا کوئی کہنا چاہیے نان نفع خرچہ کچھ نہ ہو، وہ اپنی آزاد ہیں، جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے، کاروباری دنیا کے اندر، کمانے کے اندر وہ بالکل آزاد ہو، یہ ان کے حقوق کا دوسرا مطالبہ۔ اور تیسری چیز یہ کہ جب مرد اور عورت برابر ہیں تو ساتھ رہیں گے ہر جگہ، ہر جگہ ساتھ۔ یہ 3 بنیادیں تھیں، مرد اور عورتوں کا مساوات اور برابر ہونا۔ نمبر 2، عورتوں کو اپنے پیسے کمانے کی مکمل آزادی، کاروباری دنیا کے اندر وہ مکمل طور پر مرد پر ڈیپینڈ نہیں رہیں گی۔ اور تیسری چیز یہ کہ مرد اور عورت اختلاط کریں گے، ساتھ رہیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ ذرا سوچئے
کہ جب فرانس کے اندر سے یہ تحریک اٹھی اور تمام یورپ پر چھا گئی تو پھر ان چیزوں کا کیا اثر نمایاں ہوا؟ وہ عورت جس کی آزادی کا نعرہ لگایا گیا تھا کہ اس کو آزاد کرو، وہ عورت اس درجہ آزاد ہوئی کہ ساری کی ساری حدیں اس نے توڑ ڈالی، اس کو مرد کے برابر لا کر کھڑا کیا گیا، ہر چیز کے اندر، لباس کے اندر بھی، طور طریقوں کے اندر بھی، کاروبار کے اندر بھی، مارکیٹ کے اندر بھی، عام کہنا چاہیے بازاروں کے اندر بھی اس کو مرد کے بالکل برابر لا کر کھڑا کیا گیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گھر خالی رہ گئے، گھروں کے اندر بچوں کی پرورش کا رجحان ختم ہو گیا۔ وہ عورت جس کو آپ نے مرد کے برابر لا کر کھڑا کیا، وہ عورت یہ کہنے لگی کہ جس بچے کو پیدا میں نے کیا ہے میں اس کو پالنے کی ذمہ داری میں کیوں لوں، میں مرد کے برابر ہوں، لہذا مرد بھی اس کو پالے گا، میں بھی اس کو پالوں گا، اور اگر مرد پالنے کے لیے تیار نہیں تو میں بھی تیار نہیں۔ مرد جس طرح ہر تمام جگہوں پر جانے کے لیے آزاد ہے تو میں گھر کی ملکہ نہیں ہوں، میں مرد کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلوں گی۔ لہذا آپ دیکھیے کہ یورپ کا ماحول اب کیسے بن گیا کہ مرد اور عورت کاندھے سے کاندھا ملائے ہوئے، بلکہ عورت 4 قدم آگے ہے۔ یہ رد عمل تھا، یہ ایکشن کا ریئیکشن تھا، جس سماج کو کچلا گیا تھا، دبایا گیا تھا، جائز اور فطری ضروریات کو پورا کرنے سے روکا گیا تھا۔ اب جب جوالا مکھی پھٹا تو اس انداز سے پھٹا کہ عورت بالکل نکیل سے باہر ہو گئی۔ دوسری چیز، عورت کو مرد پر ڈیپینڈ نہ کیا جائے، اس کو اپنی معاشی زندگی کے اندر، اپنے کہنا چاہیے کاروباری زندگی کے اندر بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے۔ پہلے یہ تھا کہ مرد باہر کی دنیا سنبھالتا، کاروبار کرتا، اور گھر کی ذمہ داری وہ عورت نبھاتی۔ گھر اپنے آپ میں پوری ایک دنیا ہے، پورا ایک عالم ہے، پوری ایک ذمہ داری ہے، وہاں کے مستقل ایک کام ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہاں پر عورت بھی باہر نکل گئی اور مرد بھی باہر نکلا، اور گھر نہ معلوم کس کس کے حوالے ہو گیا۔ ایک ایسی عجیب و غریب نسل جو ہے وہ پلنا شروع ہوئی جس کی تربیت کا بالکل فقدان ہو گیا۔ اور تیسری چیز جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ مرد اور عورتوں کا اختلاط، مرد اور عورتیں ایک ساتھ، شادی بیاہوں کے اندر ایک ساتھ، تعلیمی اداروں کے اندر ایک ساتھ، بازاروں کے اندر ایک ساتھ، کارخانوں کے اندر ایک ساتھ، اور جب یہ دونوں کے دونوں ایسی چیزیں تھیں جن کو الگ ہونا تھا، یہ دو کہنا چاہیے بجلی کے تار تھے جن کو الگ ہی چلنا تھا، ان کو ایک کرنے کا صرف ایک طریقہ تھا نکاح، اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ لیکن جب ہر جگہ مرد اور عورت ساتھ ہو گئے تو اور پھر رب العالمین نے ان کے اندر جو جذبات رکھے ان جذبات نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا۔ عورت اپنے حسن کو ظاہر کرنے کی دل دادا بن گئی۔ کل تک وہ گھر کے اندر تھی، اس کے سامنے اس کا شوہر تھا یا اس کے گھر والے تھے، آج وہ بازار کی رونق بن گئی اور اس کو دیکھنے والا ایک مرد نہیں، اب ہزارہ مرد ہیں۔ یہ عورت چاہتی ہے کہ سارے کے سارے مرد مجھ کو دلکش انداز کے اندر دیکھیں، مجھ کو حسن و جمال کے پیکر کے اندر ڈھلا ہوا دیکھیں، اور ادھر مرد نے جب ہزاروں عورتوں کے درمیان جانا شروع کیا تو پھر اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے آپ کو ان تمام عورتوں کے درمیان ایک کہنا چاہیے بدصورت نوجوان کی شکل میں کیوں پیش کروں، میں اپنے آپ کو سجا کر سنوار کر اور ایک بہترین اسمارٹ دکھ کر اس معاشرے کے اندر قدم رکھوں گا۔ لہذا جہاں مرد اور عورت جمع ہوئے وہاں مرد کو بھی اپنے حسن کا اظہار اور عورت کو بھی اپنے حسن کا اظہار کا ایسا نشہ چڑھا جس نے پورے کے پورے سماج کو ایک عجیب و غریب نشے کے اندر ملوث کر دیا۔ یہ اثرات تھے جو یورپ کے اندر ظاہر ہوئے، جس نے کہنا چاہیے سماج کا بالکل دیوالیہ نکال دیا، بالکل۔ اور آہستہ آہستہ رب العالمین نے جو انسانوں کی فطرت، جائز فطرت بنائی تھی وہ بگڑنا شروع ہوئی، اور ان چیزوں کو ہوا دینے کے اندر پھر جو دنیا کے اندر یہ لوگ اترے اپنے نظریات لے کر، انہوں نے ایسا گندا پن سارے سماج کے اندر پیدا کیا کہ بس خدا کی پناہ۔ بے شمار ناول لکھے گئے، بے شمار کہانیاں گڑھی گئیں،
بے شمار کہنا چاہیے لٹریچر بازار کے اندر اتارا گیا، جس کے اندر پڑھنے والے کو صرف یہ پیغام پہنچایا گیا کہ وہ مرد اور عورت کے رشتے کو گندا کرے۔ آپ خود سوچیں کتنے کہنا چاہیے اخبارات کے اندر اس طرح کے افسانے آتے ہیں، کتنی میگزین اس طرح کی شائع ہوتی ہیں کہ جو پڑھنے والے پر صرف یہ اثر چھوڑ کر جاتی ہیں کہ جب تم اس کو پڑھ کر رکھ دو پھر تم اپنے لیے بھی کسی ناجائز رشتے کی تلاش کے اندر ٹوٹ جاؤ۔ ابتدا کے اندر 1000 نہیں لاکھ کتابیں لکھی گئی، لاکھ ڈرامے لکھے گئے، لاکھ ناولز الگ الگ زبانوں کے اندر جو ہے وہ چھاپے گئے اور ان کو مارکیٹ کے اندر اتارا گیا، ان کو نوجوانوں کو دیا گیا اور نوجوان بچوں نے نوجوان بچیوں نے ان کو پڑھنا شروع کیا اور پھر ہر ایک نے اپنے ہیرو کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد زمانہ آیا فلم انڈسٹری کا، جس نے اس بے حیائی کو عریانیت کو عروج پر پہنچا دیا۔ ایک بندہ اس فلم کو دیکھ رہا ہے، وہ کہنا چاہیے جب یہاں سے نکلتا ہے تو کیا پیغام لے کر نکلتا ہے؟ ذرا سوچو، میں کہاں تک بیان کروں، ذرا سوچو کہ اس کی یہ فلم اس کے دل پر دماغ پر کیا چھاپ چھوڑتی ہے۔ کیا یہ نہیں کہ وہ سماج کے اندر اتر کر اسی طرح تلاش کرے جس طرح ابھی وہ اسکرین پر دیکھ کر آیا ہے، وہ عام زندگی کے اندر بھی اسی طرح جیے؟ لوگوں کے ذہن خراب ہوئے، انہوں نے بڑے بڑے عیاشوں کو اپنا کہنا چاہیے اپنے خوابوں کا سب سے بڑا ایک ہیرو بنا لیا۔ ہمیں اس کی طرح بننا ہے، ہمیں اس کی طرح دکھنا ہے، ہمیں اس کی طرح پہننا ہے، ہمیں اس کی طرح ہیئر اسٹائل رکھنا ہے تاکہ ہم بھی اسمارٹ نظر آئیں، تاکہ ہم بھی حسن کے ایک دیوتا نظر آئیں۔ یہ عریانیت اور ننگا پن پھیلایا گیا اور انسانوں کے جذبات کو مزید بھڑکانے کے لیے میوزک اور گانوں کے ذریعے سے ان چیزوں کو ہوا دی گئی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سوز، یہ نغمے، یہ میوزک، یہ کیا ہے؟ انسان کی نفسانی خواہشات کو بھڑکانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے دل اور دماغ کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اپنے اندر کی شیطانیت کو بیدار کرے، اپنے اندر کی حیوانیت کو بھڑکائے، اپنے اندر کے نفس کو ذرا اور ورغلائے اور پھر تلاش کرے اپنے کہنا چاہیے ناجائز جذبات کو تسکین دینے والی چیز۔ تیسری چیز جو اس سلسلے میں اس آگ پر جس نے تیل کا کام کیا وہ کاروباری معاملہ تھا۔ انسان نے عورت کو کاروبار کے لیے اپنانا شروع کیا۔ ابتدا میں اخبارات کے اندر ایڈورٹائز نکلا کرتے تھے، اشتہارات نکلا کرتے تھے۔ آپ سوچو کوئی بھی کمپنی بغیر عورت کی تصویر کے اپنی چیز کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آپ ذرا ننگا پن تو دیکھیے، اسلام نے اس عورت کو عزت و احترام دیا تھا اور ان لوگوں نے آزادی کے نام پر عورت کے ساتھ جو سلوک کیا وہ یہ کہ اس کو کہنا چاہیے ایک بازاری چیز بنا دیا۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب اسی کو فرما رہے تھے کہ ایک معمولی سی چیز بھی اگر ہوگی تو بغیر عورت کے فوٹو کے تصویر کے وہ بک نہیں سکتی، اس کا اشتہار پورا نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ اگر ٹوائلٹ کو صاف کرنے والا کوئی برش بھی ہے اس پر بھی عورت کی تصویر لگی ہوتی ہے۔ اور عورت یہ سمجھ رہی ہم آزاد ہو گئے، ہم کو آزادی دے دی گئی، نئی تہذیب نے ہم کو کہنا چاہیے بندھنوں سے آزاد کر دیا۔ مذہب اسلام نے جس پردے کے اندر ہم کو قید کیا تھا اس نئے کلچر نے ہم کو آزاد کیا ہے۔ یہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں جو پردہ کرتے ہیں، نئی تہذیب اور نیا کلچر یہ ہے کہ اس پردے کے بندھنوں کو توڑ دیا جائے۔ یہ تہذیب اصلاً تو یورپ میں آئی تھی اور آہستہ آہستہ پھر تمام عالم پر چھا گئی اور ہمارا یہ ملک بھی ان اثرات سے محفوظ نہ رہ سکا۔ ادھر نوجوانوں کے سامنے یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو بھڑکانے والی، ان کے خواہشات کو برگلانے والے یہ فلمیں ہیں، یہ ڈرامے ہیں، یہ میگزینس ہیں۔ اور آج کے زمانے کے اندر انٹرنیٹ نے وہ ایک بڑا انقلاب برپا کیا جس کو کیا بتانا، اس کی تفصیل آپ سب آگاہ ہیں۔ اور دوسری جانب آزادانہ اختلاط نے ان کو موقع فراہم کیے، اسکول اور کالجز کی کو ایجوکیشن نے ان کے سامنے سارے موقع فراہم کیے
شادی بیاہوں کی اختلاط والی مجلسوں نے ان کے سامنے سارے کے سارے موقع فراہم کیے، بازار کی، تھیٹر کی، مالس کے، اس کہنا چاہیے کہ عجیب و غریب ننگے کلچر نے ان کے سامنے سارے کے سارے موقع فراہم کیے۔ اس کے بعد ہمیں رونا روئیں کہ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، کدھر کو جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے۔ ذرا سوچو پھر اس کے اندر ہمارا کیا قصور ہے۔ شریعت نے ان تمام چیزوں کو روک تھام کے لیے وہ ساری کی ساری بہترین تدبیریں کی۔ ان تمام بری کاموں کے اثرات سوسائٹی پر کیا پڑنا شروع ہوئے؟ ایک تو یہ کہ انسانوں کا اخلاق کا معیار گر گیا۔ کل تک جو لوگ اپنی عورتوں کی عزت کے محافظ تھے، آج غیر مرد کے سامنے بے حیائی کے ساتھ اس کو لے کر جائیں، ان کے اخلاق پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور اتنا بدلا یہ کہنا چاہیے معاملہ کہ وہ اس کو اور عزت اور فخر کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ نہیں کیا ہوا، کیا ہوا، یہ تو آج کا اسٹائل ہے، یہ تو آج کا معاملہ ہے، یہ تو آج کا، یہ پرانی باتیں تھیں پردے وغیرہ کی، آج کا نیا زمانہ تو یہ ہے۔ اخلاق بدل گئے اور فواحش کی کثرت ہو گئی۔ ایک ان تمام چیزوں کا بڑا اور برا نقصان یہ ہوا کہ فواحش کی کثرت ہو گئی، بے پناہ بے حیائیاں عام ہو گئی۔ آپ یہاں سے گھر تک جائیے، کتنے گندے پن راستے کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گے۔ کسی شہر کے اندر چلے جائیے، ایسی تصویریں آویزہ ملیں گی کہ شریف آدمی شرما جائے۔ یہ حال ہے، بے حیائی بالکل عام ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانوں کی طاقتیں وہ کمزور ہو گئی۔ بے حیائی جب عام ہوئی اور سماج زنا کی جانب جب چلنا شروع ہوا، وہ زنا چاہے آنکھ کا ہو، وہ زنا چاہے زبان کا ہو، وہ زنا چاہے کانوں کا ہو، اور انسان کہنا چاہیے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کی جسمانی طاقتیں وہ کمزور ہونا شروع ہوئی۔ ایک ایک انسان بیماریوں کا پورا ایک خاکہ بنا گھومتا پھرتا ہے۔ بے پناہ بیماریاں وہ نسل انسانی پر تھوپ دی گئی، ایسی بیماریاں کہ جن کے علاج بھی نہیں ہیں۔ یہ حال ہے، خاندانی نظام یہ درہم برہم ہو گیا۔ خاندانی جو پہلے مضبوط تھا، جن کے درمیان محبتیں تھیں، جن کے درمیان الفتیں تھیں، جن کو کہنا چاہیے باپ کی نگہداشت اور ماں کی محبت وہ بہترین تربیت کے سائے میں پلا اور بڑا کرتی تھی، وہ سارا کا سارا خاندانی نظام اس زمانے کی بے حیائی نے بالکل توڑ کر رکھ دیا۔ یعنی دوستو اس بے حیائی والے نظام کے اثرات ہیں جو تمام عالم پر پھیلے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے اس سورت کے اندر، سورہ نور کے اندر، وہ ان تمام بے حیائیوں کو روک تھامنے کے لیے بہترین تدبیریں فراہم کی۔ یہ سورت واقعی ایک نور ہے۔ اسی لیے گزشتہ ہفتے میں نے عرض کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دیا کرو۔ ہم بھی یہ طے کریں کہ جو باتیں، جو درس وہ یہاں سن رہے ہیں، یہ واقعی سورہ نور کی آیات کی وہ باتیں ہیں جن کو عورتوں کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ جو تعلیم، جو پردے کے احکام، جو چلنے پھرنے کے انداز، جو چور دروازوں پر اس سورت نے تالے لگائے، قرآن کریم کی واقعی بہت شاندار اور بہترین سورت ہے۔ اس کے اندر پیغام دیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے جو بات آئی تھی وہ اسی سلسلے میں آئی تھی کہ اسلام نے زنا پر ایسی خطرناک سزا نافذ کی ہے جو انسانوں کو تھرا دینے کے لیے اور انسانوں پر ایک لرزہ طاری کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اور اس نے زنا کو عام رکھا ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی قید نہیں لگائی۔ اگر کنوارا زنا کرے تو بھی زنا ہے، شادی شدہ زنا کرے تو بھی زنا ہے، رضامندی سے زنا ہو تو بھی زنا ہے، اور اگر جبرن اور مجبورن کسی سے زنا کیا تو بھی زنا ہے، اور سب کی سزا قرآن نے ایک ہی رکھی۔ اگلی آیت جس کی آج تلاوت ہونی ہے وہ یہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ۔ قرآن کریم نے اس آیت کے اندر زناکار مرد اور زناکار عورت کا مزاج بیان کیا ہے، اور یہ بیان کیا ہے
کہ دیکھو زناکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر زناکار عورت سے یا مشرکہ سے۔ یہ قرآن کریم کی بڑی گہری اور سمجھنے والی آیت ہے، یہ اپنے عام معنی میں نہیں ہے۔ الزانی ترجمہ اس کا یہ ہے، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زناکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر زناکار عورت سے یا مشرک عورت سے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نکاح کو بنایا ہے، نکاح کا مقصد یہ ہے کہ انسان پاک دامن رہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اس کے ذریعے سے ایک بہترین نظام خاندان قائم کرے اور ایک نیک صالح اولاد کو جنم دے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بندہ نکاح کے ان مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھے گا کہ مجھے خود بھی پاک دامن رہنا ہے اور میری ذمہ داری آگے ایک بہترین خاندان چلانے کی ہے، اور وہ خاندان جو چلے گا وہ پاک عورت ہی کے ذریعے سے چل سکتا ہے، اس کے ذہن میں اپنی اولاد کی پرورش ہوگی، ان کی تربیت ہوگی، لہذا اس کی سوچ یہ ہوگی کہ میں جس عورت سے نکاح کروں وہ ایسی ہو جو خاندان کا نظام اچھے سے چلائے اور گھر کا نظام اچھے سے چلا لے، مجھے ایسے عورت سے نکاح کرنا ہے۔ اور نکاح کا ایک دوسرا مقصد وہ پاک دامن رہنا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو حرام کاری کی لت لگی ہوئی ہوتی ہے، یا کبھی وہ حرام کاری کرتا تو نہیں لیکن ماحول نے اس کو ایسے ڈگر پر پہنچا دیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے دل پر دماغ پر حرام کاری سوار ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر وہ اپنے نکاح کا اصل مقصد بھول جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ضرورت پوری کروں چاہے کسی طرح سے کروں، لہذا وہ اس تلاش میں جب نکلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو مومن عورت ہوگی وہ گھر کے اندر قید رہے گی، وہ زنا کی جانب بڑھے گی نہیں، وہ نظریں اٹھائے گی نہیں، وہ کچھ زبان سے بولے گی نہیں، وہ بے پردہ ہو کر چلے گی نہیں۔ لہذا یہ جب مرد اپنی اس نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو نظر جو آتی ہے وہ زانی عورت ہی نظر آتی ہے، اور آ ہی وہی سکتی۔ قرآن کی اس آیت کو ذرا مطلب گہرائی سے سمجھیے کہ اس مرد کو تو وہی عورت میسر آئے گی، وہی عورت ملے گی، کیونکہ اس کا مقصد نکاح سے نکاح کے اصل فوائد حاصل کرنا نہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ لہذا اس کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بازار کے اندر اور سماج کے اندر جو عورت موجود ہوگی وہ عورت وہ ہوگی جس کے اندر زنا کے جراثیم پوشیدہ ہوں گے، وہی ہوگی جو اس سے بات کرے گی، وہی ہوگی جو اس سے آنکھیں ملا لے گی، وہی ہوگی جس کے قدم ڈگمگا جائیں گے، ورنہ مومنہ عورت وہ اپنا گھر نہیں چھوڑا کرتی۔ اور آگے فرمایا لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، یا وہ زناکار عورت کی جانب بڑھے گا اور پھر اپنی خواہشات سے وہ اتنا مغلوب ہوگا کہ وہ یہ سوچنے سے بھی عاری ہو جائے گا کہ مجھے نکاح کے ذریعے سے جو اپنی نئی نسل کو پروان چڑھانا ہے وہ ایسی ماں کے آغوش ہی میں پرورش پا سکتی ہے جو ایمان والی ہو، جو کہنا چاہیے باحیا ہو۔ جب اس کا مقصد یہ نہیں رہے گا، وہ اپنی خواہشات کا اسیر اور قیدی بن چکا ہوگا، تو پھر وہ سامنے یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ مسلم عورت ہے یا غیر مسلم عورت ہے۔ آپ اس آیت کے تناظر میں آج کا سماج دیکھ لیجئے، اپنے نوجوانوں کو اٹھا کر دیکھیے، اور اس ماحول کے اندر جہاں ہم غیر مسلم اکثریت کے درمیان جیتے ہیں، اور اس ماحول کے اندر جہاں مسلم عورتیں اور غیر مسلم عورتیں اپنا امتیاز کھو چکی ہیں، آپ کہنا چاہیے بازار کے اندر چلے جائیے، پہچان نہیں ہوتی کہ کون مسلم عورت ہے اور کون غیر مسلم عورت ہے۔ اس سماج کے اندر جب ایک نوجوان نکلتا ہے اور اپنی بھوک کو ناجائز بھوک کو لے کر نکلتا ہے، پھر وہ یہ فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ میں جس کو دیکھ رہا ہوں اور جس کو کہنا چاہیے اپنی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ بنا رہا ہوں وہ ایک مومن عورت ہے یا وہ ایک غیر مسلم عورت ہے، وہ اس سے بھی آنکھیں ملانے میں، بات کرنے میں، اور اس کو کہنا چاہیے نکاح کی جانب گھسیٹ کر لانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتی۔
وجہ یہ ہے کہ اس کا مقصد خاندان چلانا نہیں، اس کا مقصد ایک پاکیزہ شاندار بہترین نسل تیار کرنا نہیں، اس کے دل دماغ پر شہوت کا بھوت سوار ہے، وہ اسی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو مسلم نظر آتی ہے اس کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے، اس کو غیر مسلم نظر آتی ہے اس کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور کتنے واقعات ایسے ہیں کہ ان مردوں نے ان عورتوں سے نکاح کیا ہے اور گھر کے اندر ایک غیر ایمان والی خاتون کو رکھے ہوئے۔ قرآن کریم کا یہ جملہ یہ اپنے اندر آج کے اس زمانے کے اندر ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے ایک بڑی بہترین تصویر رکھتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے الزانی، مزاج بتا رہا ہے کہ زانی کا مزاج اس حد تک گندا ہو جاتا ہے کہ وہ حلال کا، حرام کا، صحیح کا، غلط کا یہ سارے فرق چھوڑ دیتا ہے۔ لا ينکحو، وہ نکاح نہیں کرتا الا زانیۃ او مشرکہ، یا زانی عورت سے مشرکہ عورت سے۔ دوسرا جملہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اسی طرح کا معاملہ وہ زنا کار عورت کا ہے کہ اس سے نکاح نہیں کرتا مگر زنا کرنے والا مرد یا مشرک مرد۔ آج کے زمانے کے اندر جہاں ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ ارتداد لڑکیوں کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے اور کہنا چاہیے مسلمان لڑکیاں وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جاتی چلی جا رہی ہیں، ذرا قرآن کریم کا یہ جملہ اٹھا کر دیکھیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس لڑکی کے اندر جراثیم زنا کے پیوست ہو گئے پھر وہ یہ فرق کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ سامنے والا مرد یہ مسلمان اور مومن ہے یا غیر ایمان والا ہے۔ اس کے اندر اصل جراثیم کو خاندان بنانے کے لیے نہیں ہے، اس کو حیا سکھائی نہیں گئی، اس کو عزت کا درس دیا ہی نہیں گیا، اس کو عصمت سکھائی نہیں گئی، اس کو کہنا چاہیے اسی طرح عام چھوڑا گیا اور اس کی تربیت جب اچھی نہ کی گئی تو اس کے دل پر دماغ پر بھی وہی بھوت سوار تھا کہ کس طرح سے میرے یہ خواہشات کو تسکین ملے، لہذا اپنی اس خواہشات کی تسکین کے لیے جب وہ اپنی آنکھیں اٹھاتی ہے تو اس کو اپنی جانب جو آنکھیں کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ اسی کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے، وہ اسی کی جانب لپکتی ہے، اسی کی جانب بڑھتی ہے اور یہ فرق کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ وہ آنکھیں اس کی جانب متوجہ کرنے والا یہ مرد مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ لہذا ایسے موقع پر وہ مسلم سے بھی جو بگڑا ہوا زنا کا عادی ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی نکاح کرتی ہے اور پھر وہ مشرک کے ساتھ بھی نکاح کر بیٹھتی ہے جب اس کا مقصد خاندان چلانا نہیں ہوتا، اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ذرا آپ قرآن کریم کے اس اسلوب پر، اس جملے پر ذرا اچھے سے اور دل کھول کر توجہ دے لو کہ قرآن کریم کیا کہنا چاہتا ہے، کیا فطرت بیان کرنا چاہتا ہے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت وہ نکاح نہیں کرتی مگر زناکار مرد سے یا مشرک مرد سے۔ جیسے میں نے عرض کیا اس آیت کو یہ آیت اصلی مفہوم میں نہیں بلکہ زناکار مرد اور عورت کا مزاج بیان کرنے والی ہے، ورنہ اگر کوئی زناکار مرد اگر اپنے نکاح کا خیال رکھ کر اور ان تمام چیزوں کو کہنا چاہیے ذہن میں رکھ کر اگر کسی نیک عورت سے نکاح کر لے، اس آیت کے اندر اس کی منادی نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے۔ یہ اسی طرح کوئی عورت اپنے کہنا چاہیے کسی نیک مرد کے جو زانی عورت ہو جس کے جراثیم گندے ہوں، اگر اس کو کوئی نیک مرد مل جائے تو اس قرآن کریم کی آیت کے مخالف بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن ایک مزاج بیان کر رہا ہے، مزاج بیان کر رہا ہے، کوئی خبر نہیں دے رہا، کوئی مزاج بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی ذہنیت وہ کیا ہو جاتی ہے۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں زناکار مرد اور عورت سے مراد وہ ہے جس نے توبہ نہ کی ہو، ورنہ توبہ تو اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ جس بندے نے پہلے زنا کیا ہو اور پھر کہنا چاہیے توبہ کر لی ہو تو وہ زانی نہیں ہے، وہ تو تائب مرد مومن ہے۔ وہ اس سے مراد وہ ہے جو زانی ہو اور زنا کی عادت کے اندر گرفتار ہو اور اس نے توبہ نہ کی ہو، اپنے آپ کو اس زندگی سے نکالا نہ ہو۔ اس آیت کا ایک دوسرا مطلب بھی، یہ آیت اصل میں قرآن کریم کی پیچیدہ آیتوں میں سے ہے، اس کے بہت سے مطالب بیان کیے ہیں، ایک مطلب وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔
اور دوسرا مطلب ایک اور علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ جملہ اللہ نے ایمان والوں کو غیرت دلانے کے لیے کہا ہے۔ ایک دوسرا مطلب اس آیت کا وہ یہ کہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو غیرت دلانے کے لیے کہا ہے۔ گویا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تمہارے اندر اگر غیرت ہے، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، اگر کوئی زناکار مرد ہو جس نے زناکاری سے توبہ نہ کی ہو تو پھر ایسے مرد کو اپنی پاکیزہ عورتیں، اپنی پاکیزہ بیٹیاں دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے سماج کو اتنا تنگ کر دو، اتنا تنگ کر دو کہ اس کو نکاح کے لیے یا تو زناکار عورت ہاتھ آئے ورنہ اس کو مشرکہ ہی ملے، اس کے سوا کوئی پاک دامن عورت اس کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ یہ غیرت بیدار کی جا رہی ہے۔ اسی طرح والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور اگر کوئی سماج کے اندر گندی عورت ہے اس کے لیے سماج میں رشتوں کو اتنا تنگ کر دو، اتنا تنگ کر دو کہ اس کو نکاح کے لیے یا تو زناکار مرد ہی ہاتھ آئے ورنہ پھر اس کو اس سوسائٹی کے اندر جگہ نہ ملے، اگر نکاح کرے تو غیر مسلم کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ ایک آیت کا مطلب علماء نے دوسرا یہ بھی لکھا ہے، اور آیت کے اندر دونوں معنوں کی گنجائش ہے۔ اور آخری جملہ اس آیت کا یہ ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اس عمل کو مومنین پر حرام قرار دیا ہے کہ کوئی مشرک کسی کہنا چاہیے ایمان والے سے نکاح کرے، یہ تو حرام ہے ہی، اور یہ چیز کہ اگر کوئی کہنا چاہیے زنا کا عادی مرد ہو یا زنا کی عادی عورت ہو اس سے اگر نکاح کیا جائے تو اس طور پر حرمت ہے کہ وہ بندہ نکاح کے بعد بھی زنا کرتی رہے، اور کہنا چاہیے مرد اس سے راضی رہے، یا مرد زنا کا عادی ہو اور عورت کو اپنے مرد پر کوئی بھی کہنا چاہیے احساس نہ ہو، وہ اس پر راضی ہو۔ اللہ نے اس رضامندی کو حرام قرار دیا۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم کی یہ آیت، یہ اس سے پہلے والی آیات وہ زنا کے سلسلے میں مسلم معاشرے کو بیدار کرنا چاہتی ہیں، اور ان کے کہنا چاہیے دل اور دماغ کے اندر ایمان کا نور یہ صورت اور یہ اس کی آیات یہ پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اور اس کے بعد بھی آگے اسی تسلسل کے ساتھ ذکر ہے، جیسے کہ بات آئی تھی کہ زناکار مرد پر سزا جب جاری ہوگی جب 4 گواہ اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیں۔ آگے اس بات کا بیان ہے کہ اگر کوئی کسی پر جھوٹی گواہی دے، زنا کا جھوٹا الزام لگائے تو قرآن نے اس کی کیا سزا طے کی ہے، اور اس کے بعد آگے لعان کا حکم ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو اس طرح کسی کام میں ملوث ہوتا ہوا دیکھے تو پھر اس کا کیا حکم ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ کا بڑا اہم واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ قرآن کریم نے بیان کیا، اور اسی صورت کے اندر آگے پردے کے احکام ہے، گھر میں داخل ہونے کے احکام ہیں، آپس کے تعلقات کے احکام ہیں۔ غرض یہ کہ پوری کی پوری صورت وہ حیا کو فروغ دینے والی، بے حیائی کے سارے جراثیم کو ختم کرنے والی ہے۔ ہم طے کریں کہ اس صورت کو انشاءاللہ سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور سنائیں گے، اور یہ ہمارا امت مسلمہ میں ہونے کا فریضہ ہے کہ ہم اس کے لیے داعی بھی بنیں، پورے ہفتے محنت کریں، یہاں پر ساتھیوں کو لے کر آئیں کہ دیکھو سورہ نور کی یہ آیات جو حیا اور معاشرے کو ایک کہنا چاہیے باحیا معاشرہ بنانے میں معاون ہے، اس کی تفسیر، اس کی تعلیم چل رہی ہے، ہم ایک سماج کو لے کر آئیں۔ یہ میں اعلان کر رہا ہوں، اس سے قبل میں نے کبھی اعلان نہیں کیا اس سلسلے میں، لیکن آپ داعی بنیے تاکہ یہ پیغام جو یہاں سے دیا جا رہا ہے یہ پیغام تمام عالم کے اندر عام ہو۔ ہم لے کر آئیں، اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں، اپنے دوست احباب کو لے کر آئیں، تاکہ بے حیائی کے اس ماحول کو بدلنے کے لیے اور امت کے اندر حیا کو فروغ دینے کے لیے ہماری کسی کوشش کا کچھ تو دخل ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔